مسلمان اتنی سنتوں کو صرف اپنی حیثیت کی وجہ سے مٹا رہا ہے، کہتا ہے میری حیثیت اس طرح کی ہے کہ میں اس سنت عمل نہیں کر سکتا، یہ میری حیثیت ہے۔ میں آپ سے صاف بات کرتا ہوں، اگر کسی کو کوئی ملازمت ملتی ہو اور ملازم سے کہا جائے کہ آپ کو داڑھی کاٹ کر ملازمت کرنی پڑے گی، تو میں کہتا ہوں ملازمت چھوڑ دینی چاہیے۔ اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ آپ کو ملازمت تو مل جائے گی کمپنی میں مگر آپ کا ایک ہاتھ کاٹنا پڑے گا، تو کیا آپ اسی سے تیار ہو جائیں گے؟ میں تو آپ کو بے دخل مثال دے رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں ابلیس کے ابلیس بننے کا نسخہ وہی ہے جو آج مسلمانوں کے پاس کسی بھی حال میں، کسی بھی شعبے میں، کسی بھی ماحول میں کسی سنت کا انکار کر دینا، یہ اپنے دین کا صاف انکار کر دینا ہے۔ میں نہیں کرتا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ میں حال قیامت پر حال قیامت تک کو میں بیان کر رہا ہوں کہ حال قیامت کتنا عام ہے۔ ابلیس بننے کا نسخہ ہی حال قیامت کا ظاہر کرنا ہے۔ یہ حکم تو آیا ہے لیکن میری حیثیت میں صاف بات کرتا ہوں، مسلمان جتنی سنتوں کا انکار کر رہا ہے اللہ کی قسم صرف تکبر کی وجہ سے انکار کر رہا ہے، کوئی وجہ نہیں، صرف تکبر۔ یعنی میری حیثیت، میں جس کمپنی کا ملازم ہوں اس کمپنی کا یہ قانون ہے کہ آپ اس سنت پر عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم اس کے نزدیک کمپنی کی حیثیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے بڑی ہوئی ہے۔ یہ اس کے اندر تکبر ہے جو آپ سے پیدا نہیں ہے۔ آپ کا یہ دماغ ہے، یہ آپ کے دماغ میں یہ خناس ہے کہ میں اس سنت کا مکلف نہیں ہوں کیونکہ میں کمپنی کا ملازم ہوں، میں اس سنت کا مکلف نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں ابلیس کا یہ کہنا کہ میں آدم کو سجدہ کرنے کا مکلف نہیں ہوں کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں، میں تو آپ کو بالکل آسان مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ کا فرض سے یہ کہہ دینا کہ میں سنت کا مکلف نہیں ہوں اس لیے کہ میں دفتر کا ملازم ہوں یا میں پولیس کا آدمی ہوں یا میں فلاں شعبے کا یا فلاں ڈپارٹمنٹ کا ملازم ہوں، میری یہ سنت نہیں ہے۔ آپ صاف دین کا انکار کر رہے ہیں، آپ دین کا صاف انکار کر رہے ہیں جس طرح ابلیس نے صاف انکار کیا۔ مجھے آج کرنا ہے ابلیس کے ابلیس بننے کا نسخہ کیا ہے، ابلیس کے ابلیس بننے کا سبب کیا بنا ہے، ابلیس کے ابلیس بننے کا سبب کیا ہے۔ اس نے اللہ کی ذات سے انکار نہیں کیا، اس کی عبادت سے انکار نہیں کیا، اس کا وہ امر، اللہ کا وہ حکم جو میری حیثیت کے خلاف ہو رہا تھا، میں نے اس سے انکار کیا۔ ابلیس نے اس امر کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے عبادت، اپنی عبادت کی ساری توفیق کو طلب کیا۔ کافروں کی کمر تختہ ہو جائے گی قیامت کے دن، جب اللہ کا سجدے کا حکم آئے گا سب کے لیے، ان کی کمر تختہ ہو جائے گی، سجدہ نہیں کر سکیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے، سارے مخلوق سجدہ کرے گی، منافقین اور کفار ان کی کمر تختہ ہو جائے گی، یہ اللہ کے سامنے جھکی نہیں سکیں گی کوشش کے بعد۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ابلیس نے اللہ کا انکار کیا، نہ اس کی عبادت کا انکار کیا، اس کا ایک ایسا حکم آ گیا کہ ابلیس کے حیثیت کے خلاف اس کا انکار، اللہ نے اس سے عبادت کی توفیق کو اس سے طلب کر دی۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ تو کوئی بہت بڑا عمل تھا اللہ تعالیٰ کا
ساتھ ایسا ہوا ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ابلیس کی کمر سجدہ کرنے سے مفلوج ہو گئی ہے تو جو حکم ابلیس کو عبادت کی لائن میں ایک سجدہ کرنے کا حکم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو بائیں ہاتھ سے لقمہ لے رہا تھا. آپ نے اسے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے بھی بالکل ابلیس کی طرح انکار کیا. اور انکار آدمی آپ کا انکار جو کرتا ہے آدمی وہ تکبر کی وجہ سے انکار کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں. ہر آدمی دین کا انکار تکبر کی وجہ سے کرتا ہے. دین کا انکار تکبر کی وجہ سے کرتا ہے. ہر آدمی دین کا انکار تکبر کی وجہ سے کرتا ہے. یہاں تک کہ اگر آپ کسی کو ٹوک دیں یا آپ یہ نہ کریں یا کسی کو کسی منکر سے آپ روکیں اور وہ جواب میں آپ سے یہ کہہ دے کہ آپ اپنا فکر کریں، اپنے عمل کی فکر کریں. فرمایا کہ تمام گناہوں میں یہ سب سے بڑا گناہ ہے روکنے والے کو یہ کہہ دینا کہ آپ اپنا فکر کریں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تکبر کی علامت ہے کہ خیر کی طرف رہبری کرنے والے کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ اپنا عمل کا فکر کریں، آپ اپنا عمل کی فکر کیجیے. یہ کہہ دینا تکبر کی علامت ہے. اس قول کو علامہ بغوی نے عبداللہ مسعود کا یہ قول نقل کیا ہے اس آیت کے تحت. اس میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ اتَّقِ اللَّهَ أُخْرِجْتُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ. فرمایا کہ جب اس کو کسی خیر کی طرف اور تقوی کی بات کی طرف تو دعوت دی جاتی ہے تو یہ جواب میں کہتا ہے کہ جاؤ اپنا فکر کرو. فکر کی وجہ سے کہتا ہے جاؤ آپ مجھے چھوڑیے، میرے ہاتھ پر اپنے آپ کی فکر کیجیے. عبداللہ مسعود فرماتے ہیں جتنے بڑے بڑے گناہ ہو سکتے ہیں ان سارے گناہوں سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ ٹوکنے والے کو یہ کہہ دیں کہ آپ نے عمل کا فکر نہیں. حد کر رہا تھا کہ آپ نے ایک شخص سے کہا کہ کھانا دائیں سے کھاؤ. میں پہلی بات جو میں نے شروع کی تھی کہ آدمی آنے والے امر کو اپنے ہاتھ سے جوڑ کر دیکھتا ہے. اگر طبیعت عمل کرنے کی ہے تو قبول کر لیتا ہے، اگر عمل کرنے کی طبیعت نہیں ہے تو انکار کر دیتا ہے. اس انکار کی ایک شکل، اس انکار کا ایک طریقہ وہ جھوٹا عذر ہے. وہ جھوٹا عذر ہے جو منافقین کا مزاج تھا کہ وہ صاحب انکار تو نہیں کرتے تھے لیکن وہ جھوٹا عذر پیش کرتے تھے. جب آپ کو شخص سے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اس نے کہا کہ میرا تو دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، میں تو اس لیے بیٹھ کے کھاتا. اس نے انکار کیا کبر کے ساتھ. اس طرح انکار کیا ہے اللہ کے امر کا کبر کے ساتھ. اس بائیں ہاتھ سے لقمہ لینے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے انکار کیا ہے کبر کے ساتھ. ہر ایک حاصل جانتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا فرض نہیں ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا حرام نہیں ہے. یہ کہ تو مسلمان کا دین صرف حرام حلال پر اٹکا ہوا ہے. مسلمان کے دین کی کمزوری اور مسلمان کی دین سے بےغفلتی کی علامت یہ ہے کہ مسلمان کا دین حرام حلال پر آگے اٹکا ہوا ہے. مسلمان ان کا پوچھتا ہے کہ حرام ہے حلال ہے، اگر یہ حرام ہے تو شاید چھوڑ دوں گا، لیکن اگر خلاف سنت ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. سنت کے خلاف ہونا تو کوئی جرم نہیں ہے. حالانکہ آپ غور کیجیے یہاں دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے، بائیں ہاتھ سے لقمہ لینا نہ حرام ہے نہ دائیں ہاتھ سے کھانا فرض ہے. اس سے اس سنت میں صرف بائیں ہاتھ سے لقمہ لینے میں ایک ہفتہ خلاف سنت ہو رہا تھا. آپ ہمارے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے جھوٹا عذر پیش کیا اور یہ کہا میں نے دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے. آپ کا عزیز کو بددعا دی تو میں اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے. روایت میں اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا، اس کے بعد اس کی منہ کی طرف کہیں اٹھایا ہمیشہ کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابلیس کی کمر اللہ کو سجدہ کرنے سے ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گئی. اگر سجدہ کرنا نہیں چاہے اللہ کو نہیں کر سکتا.
کا انکار کرتے ہیں، ہم آپ سے عمل کی توفیق سلب کر دیتے ہیں. آپ ذرا غور کریں، نہیں کہا آپ سے باقی میں تو بہت بنیادی بات کر رہا ہوں. ہر آدمی سوچے 24 گھنٹے میں آدمی بات پر غور کرے کہ آج میں نے صبح سے لے کے شام تک کتنے عوامی اللہ کے توڑے ہیں. ان میں کتنے احکام ایسے تھے جن کو میں نے صرف اپنی خواہش کی وجہ سے اس کو عمل نہیں کیا. مجھے کوئی حضور نہیں تھا. اتنے احکام ایسے ہیں جنہیں ہم بلا عذر ضائع کرتے تھے. یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے باوجود ہمیں کسی عمل کی توفیق دے رہے ہیں، یہ اس کا فضل ہے. ورنہ میں آپ کو سب کہہ چکا ہوں کہ ابلیس سے عمل کی توفیق کا سبب ہو جانا اور ادھر اس بائیں ہاتھ سے لقمہ لینے والے کا دائیں ہاتھ شر ہو جانا، یہ صاف علامت بات کی ہے کہ اللہ کا امر ابلیس کے لیے اور نبی کا حکم اس لقمہ لینے والے کے لیے، دونوں کے لیے حکم برابر ہے. دونوں کے لیے حکم برابر ہے. اگر آپ اللہ کا انکار کریں آدم کو سجدہ کرنے میں یا نبی کا انکار کر دیں دائیں ہاتھ سے لقمہ کھانے سے، تو دونوں کے لیے سزا برابر ہے. ہم تو آپ سے بالکل صاف بات ہم نے آپ مثال دی کہ یہاں ایک مثال ہے ابلیس کے اللہ کے امر کو انکار کرنے. یہ جو حکم آیا تھا یہ حکم حیثیت کے خلاف آیا. یہ حکم حیثیت کے خلاف. ہر مسلمان غور کرے، ہر مسلمان غور کرے اس پر کہ کتنے احکام اللہ کے ایسے ہیں جنہیں ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ حکم میری حیثیت کے خلاف. پہلی انسان نے آپ کو کی ہے کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ، کیونکہ عبادت اظہار تواضع، اظہار عقیدت ہے. عبادت اظہار عقیدت ہے. اس میں اگر آپ انکار کرتے ہیں تو آپ کے اندر عقیدت نہیں ہے بلکہ آپ کے اندر شیطانیت اور آپ کے اندر تکبر ہے. عقیدت تو تواضع کا تقاضا کرتی ہے. عقیدت تو تقاضا تواضع کا کرتی ہے اور انکار یہ آدمی کے اندر تمرد، سرکشی اور تکبر کا تقاضا ہے کہ آدمی انکار کر جانا. میں نے عرض کیا یہاں حکم آیا ایسی پہلی مثال. دوسری مثال یہ ہے کہ عبادات میں حکم آ جائے گا معمول کے خلاف. عبادت میں حکم آ جائے گا معمول کے خلاف. میں پھر آپ دوبارہ بات اپنی دہراتا ہوں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو سجدہ کرتے تھے. حکم آیا معمول کے خلاف. جہاں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے بیت المقدس کی طرف، ہجرت سے پہلے سے لے کر ہجرت کے بھی 17 مہینے کے بعد تک. ہجرت کے 17 مہینے بعد تک آپ اور آپ کے صحابہ بیت المقدس کا روکے کے نماز پڑھتے. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. آپ کے حال کامر اچانک آ جائے گا. حال کامر اچانک آ جائے گا آپ کے معمول کے خلاف. ظہر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے صحابہ کو، 2 رکعت ہو گئی، 2 رکعت باقی تھی. اس درمیان حکم آ گیا تھا کہ آپ لوگ پڑھ لیجیے بیت المقدس سے رکو جائے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم عصر سے ادھر پڑھنے کا ادھر نماز پوری کرنے، تو ایسے لوگوں کا نام نافرمانوں میں لکھا جائے گا. اس نے حکم کو ٹال دیا. اس نے حکم کو ٹال دیا. ان کا نام لکھا جائے گا نافرمانوں میں. قرآن کی آیت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے
کہ ہم نے جو اچانک نماز کے دوران آپ کا قبلہ بدلا ہے اور آپ کا رخ اچانک بدلا ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون فوراً آپ کی بات کو مان کر آپ کے ساتھ گھوم جاتا ہے بیت اللہ کی طرف، اور کون یہ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ قبلہ ٹھیک ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ بعد میں دیکھیں گے۔ فرمایا کہ ہم شکاری کرنے کے لیے، اطاعت والوں کو نافرمانوں سے الگ کرنے کے لیے، نافرمانوں کو اطاعت کرنے والوں سے الگ کرنے کے لیے ہم نے حکم آپ کو تعلیم دیا ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایڈیو کے اوپر بن جانے والے اور نسل کے تباہ کرنے والے، ہم ان کا امتحان لینا چاہتے ہیں، آیا اس حال کے عمل کو پورا کرتے ہیں یہ حال کے عمل کو کر لیتے ہیں۔ صاف 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 اللہ فرمائے کہ ہم اچانک ہمیں آپ کو قبلے کا اللہ تعالیٰ اس طرح قادر ہے کہ دو جمع پوری ہو جاتی ہے، ظہر کے بعد آیت نازل ہوتی اور اللہ فرماتے کہ آئندہ جو نمازیں تم پڑھو وہ نمازیں بیت اللہ کی طرف پڑھنا، اور ہم نے آپ کو بدل دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ یہ حال کامہ کی چیز حال پورا کرتے ہیں، نہیں کرتے، آپ خود آپ کو توجہ دیں۔ دو رکعت اگر یہ اور پڑھ لیں بیت المقدس کی طرف اور 4 رکعت پوری کر لیں تو یہ نافرمان ہو۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں حال کامہ عبادت میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ فوراً پلٹ جاتے ہیں حکم سنتے ہی، یہ اس وقت کو پورا کرنے میں داخل کرتے ہیں۔ ہم اس امتحان کے لیے اچانک حکم لائے، آپ حکم ملتے ہی نماز میں آپ بھول گئے فوراً اللہ کی طرف، آپ کے پیچھے عورتیں بھی تھی، بچے بھی تھے، مرد بھی تھے، آپ کے ساتھ ساتھ سب بھول گئے فوراً، اور اسی وقت اعلان ہو گیا باقی مسجدوں میں بھی کہ سارے مسجد والے فوراً ڈوب جائیں، اس لیے کہ قبلہ تحویل ہو گیا ہے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ اب ہے تین قسم کے لوگ جن کو اللہ نے صفحا کہا ہے۔ صفحا انہیں کہتے ہیں جو عقل سے بالکل کھولے اور جن کی طبیعت ہی احمقانہ ہے، احمق قسم کے لوگ جنہیں آج کل بیٹی لوگوں کے نزدیک دنیا والے عقل والے، جو آدمی جتنا بے دین ہوگا، وہ یہود و نصارہ، وہ کفار ملحدین، ان کو ان کی دنیاوی مصنوعات کے اعتبار سے ان کو عقل والا کہے گا، اور میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگ اپنا دین ایسے ہاتھوں بیچیں گے کہ وہ ان کو عقل والا سمجھیں۔ جب کہ سمجھتے تھے کہ ان کا قائد کتا ہے جو جانور کی بھی نشہ کرے، ان کا کتا ان کا قائد ہے، یہ کتا خبر لاتا ہے، یہ کتے کی خبر پر قدم اٹھاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قائد ہیں، وہ وہاں سے خبر لائے ہیں جہاں تک جبرائیل نہ کبھی گئے نہ آئندہ کبھی جائے۔ سمجھتے دونوں کی دوڑ دیکھ لیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کا آگے بڑھنا کہاں تک ہوا ہے۔ جبرائیل جہاں تک جا سکے ہیں وہ بھی صرف ایک مرتبہ وہاں تک پہنچ سکے ہیں، اس سے پہلے کبھی وہاں تک بھی نہیں پہنچے۔ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت تھی جبرائیل کو آدم موقع مل کے جانے کا، انہوں نے کہا اور آؤ ہمارے ساتھ چلو آگے کے لیے کی ساری جا نہیں سکتا، یہاں تک بھی صرف آپ کی صحبت کی وجہ سے ہمارا موقع مل گیا ہے، آئندہ کبھی نہیں ملے گا یہ موقع۔ اگر میں یہاں سے ایک چیز آگے بڑھ گیا تو میرے پر دل کا ختم ہو جائیں گے، تو میرا تو وجود ختم ہو جائے گا، اس سے آگے قدم بڑھ گیا میری تو پہنچ یہاں تک آخری پہنچ ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے کی خبر لے کر آئے ہیں اور فرماتے تھے ان یہود و نصارہ کے قائد کتے ہیں، جو کتا خبر لاتا ہے اس کتے کی خبر پر اس کے اشارے پر قدم اٹھاتے ہیں۔ ہمارے قائد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن عرض کیا کہ صفحا قرآن کی نے کہا ہے، قرآن نے صفحا کہا ہے احمق قسم کے لوگوں کو، جس میں کفار یہود منافقین۔ جب قبلہ تحویل ہوا قبلہ بدلا
جب قبلہ بدلا تو یہود نے یہ کہا کہ آپ نے ہمارا قبلہ کیوں چھوڑ دیا؟ قبلہ ہمارا قبلہ ہے، آپ نے ہمارا قبلہ کیوں چھوڑ دیا؟ اگر یہ غلط تھا ہمارا قبلہ تو آج کی مسجد ہمارے سے ضائع ہو گئی، اور اگر یہ قبلہ صحیح تھا تو آپ نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ یہود نے یہ کہا۔ کفار مکہ نے یہ کہا کہ جب آپ ہمارے بتوں کا انکار کرتے ہیں تو آپ ہمارے قبلے کی طرف کیوں آئے؟ بیت اللہ کی طرف کفار نے کہا کہ اس نے منافقین نے کہا کہ ان کا تو کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں، مطلب جب ایک معمول چل رہا تھا تو اسی معمول کو باقی رکھتے، اس کو بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اعتراض دین کے طریقوں پر، اللہ کے احکام پر اعتراض کرنا یہ منافق کا مزاج ہے، یہ منافق کا مزاج ہے۔ کہتا ہوں نصیحت کہتا ہوں آپ سے، ہر مسلمان کے دل میں فرض ہے، ہر مسلمان کے دل میں فرض ہے اعتراض کرنے سے پہلے علم حاصل کرے، اعتراض کرنے سے اگر اپنی جہالت سے اعتراض کر رہا ہے تو یہ منافقین کا مزاج ہے کہ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ سیاست کی باتوں پر اعتراض کرتے تھے۔ منافقین کے بارے میں آیا کہ منافق کا مزاج تنقید کرنے کا ہوتا ہے، اعتراض ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں نہیں، ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں نہیں ہے۔ مومن معترض نہیں ہوتا، مومن سوال کرتا ہے کہ بھائی میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکم کس طرح، جو آدمی طالب بن کر سوال کرتا ہے اس کو تسلی ہو جاتی ہے، اور جو آدمی معترض بن کر سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ معترض کو محروم کر دیتے ہیں۔ یہ کہ بالکل صاف بات ہے کہ ناقد محروم ہو جاتا ہے، ناقد محروم ہوتا ہے کیونکہ اس کا تنقید کا مزاج ہے، وہ طالب علم نہیں ہے بلکہ وہ معترض ہے۔ معترض سے کہتے ہیں کہ جس کو دین سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ منافقین نے اعتراض کیا یہ قبلہ تبدیل کیوں ہوا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح معمول چلا تو چلتا رہتا ہے، اس کو تبدیل کیوں کیا؟ یہ اعتراض منافقین نے کیا۔ اس جگہ منافقین اعتراض کیا کرتے تھے؟ مناظر سے کہا کرتے تھے، صحابہ سے کہ یہ دوارے نبی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چھیڑتے ہیں، جیسا آپ سے کہتا ہوں کہ اگر ایسے منکرات سے لوگوں کو روکا جائے جو منکرات حرام کے درجے کے نہیں ہیں، سننا میری بات رکھتے ہیں، آج اگر کوئی شخص مسلمان کو ایسے منکرات سے روکتا ہے جو منکرات حرام کے درجے کے نہیں ہیں، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں چھیڑنے کی طرح بڑے بڑے مسئلے دیکھو نا، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، لوگ شراب پی رہے ہیں، لوگ زنا میں مبتلا ہیں، بڑے بڑے مسئلے دیکھیے نا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں چھیڑتے ہیں؟ آج بھی بہت سے دیندار پڑھے لکھے مسلمان انہیں اس بات سے الجھن ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کی چھڑ جاتی ہیں۔ حالانکہ آپ کو بات معلوم ہونی چاہیے کہ آدمی کے اندر بڑے گناہ کرنے کی استعداد چھوٹے گناہوں سے پیدا ہوتی ہے۔ آدمی کے گناہ کی ابتدا کبائر سے نہیں ہوتی، بلکہ جو لوگ چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں وہ کبائر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے گناہوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ چھوٹا سمجھتے ہیں۔ جو چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں وہ کبائر سے نہیں بچ سکتے، اس لیے کہ چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھنا اس گناہ کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔ اور یہ عادت ہے لوگوں کی، لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ سے بالکل میں صاف بات کر رہا ہوں آپ سے، آج بھی اچھے اچھے دیندار میں تو ہوں گا، یہ بات سمجھ نہ لگے آپ کو، جن کو اللہ نے علم بھی دیا ہے، وہی اللہ نے جن کو علم دیا ہے وہ بھی ہے، جن کو اس بات پر اشکال ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیوں چھوڑی جاتی ہیں۔
تو آپ انداز کیجیے. اور جو بڑے بڑے مسائل بڑے کھڑے ہوئے ہیں، امت مدت ہو رہی ہے، امت ملا شراب نوشیاں مبتلا ہے، آج بھی بڑے بڑے کاموں سے روکنے کی کوشش کیجیے. آج چھوٹی موٹی باتیں نہیں چھیڑتے. آج بھی آپ کو ایسے مسلمان بے شمار ملیں گے یہ اعتراض کرتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. منافقین نے کہا، یہ روایت میں ہے، منافقین نے کہا صحابہ سے کہ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چھیڑتے ہیں. استنجا ایسے کرو، بائیں ہاتھ سے کرو، اور لطفہ دائیں ہاتھ سے لو، اور استنجا ایسے کرو. بھائی استنجا کیا ہے؟ انسانی ضرورت ہے، جس طرح کرنا چاہے گا کر لے گا. اس کو اتنا اہم مسئلہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے میں نے لکھا ہے کہ منافقین کے نزدیک استنجے کے طریقے کو ہلکا سمجھنا یہ نماز کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے. حالانکہ نماز کو ہلکا سمجھنا کیوں ہے؟ لکھا ہے میں نے ان منافقین کے نزدیک اگر نماز کی اہمیت ہوتی تو طہارت کے طریقے سنت کی اہمیت ہوتی، کیونکہ ان کے نزدیک نماز کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے ان کے نزدیک طہارت میں سنت کا طریقہ اختیار کرنے کی کوئی اہمیت نہیں. میں آپ سے اختیار کر رہا ہوں کہ یہ اس ہوگئے والوں پڑھے ہوئے ہیں، بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت سے علم ہیں، ان کو بھی شیطان نے اس مسئلے میں بتایا ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی چھڑنے چاہیے، جو بڑے بڑے مسائل ان کو حل کیا جائے. میں کہتا ہوں آپ سے آدمی بڑے گناہوں میں اتنی جب ہوتا ہے جب چھوٹے گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، بڑے گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے تو بڑے گناہوں میں دری ہو جاتا ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ تین قسم کے لوگ ہیں جن کو قرآن نے سفہاء کہا ہے. کفار، یہود، منافقین. ان تینوں کو قبلے کے بدلنے پر ڈالنا، کیونکہ یہ تینوں قسمیں نبی کی اطاعت پر نہیں تھی. ان کو قبلے کے بدلنے پر اعتراض ہوا. میں آپ کو ایک مثال دے رہا تھا کہ یہ اچانک حکم آ گیا نماز کے دوران. صحابہ نماز میں ہی گھوم گئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. یہ حکم آیا عبادت میں، یہ حکم آیا عبادت میں. آگے چلیے. ایک شوق صحابہ میں، بیت اللہ کی زیارت. آپ سے وعدہ کیا کہ عمرہ کریں گے. آج صحابہ کو عمرے کے لیے لے کر چلے، صحابہ کو عمرے کے لیے لے کر چلے حدیبیہ کے موقع پر. اور کفار نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا، ہم آپ کو نہیں کرنے دیں. تو آپ نے کہا تھا مقابلہ کریں گے ان کا، ان کا تھوڑا یہ سب ہے. یہ ہم عمرے سے نہیں روک سکتے، انہیں کوئی حق نہیں ہے اس کا، ہم عمرہ کریں گے. ادھر صحابہ کا جذبہ عمرہ کرنے کا، ادھر حکم آ گیا اللہ کی طرف سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی صحابہ کے لیے بھی کہ آپ نہیں سے واپس ہو جائیں گے عمرہ چھوڑ کے. کیسے واپس؟ اللہ کا حکم ہے. جذبہ عمرہ کرنے کا، حکم واپس آنے کا. اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ واپس ہو جائیں گے. ہم دیکھنے جاتے ہیں اس کا جذبہ عمرہ کرنے کا ہے، اس کا جذبہ ہماری بات مان کر واپس جانے کا ہے. جو آدمی آج عمرے کی کوشش کرے وہ نافرمان ہوگا، کیونکہ نبی کا حکم آ گیا ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے نبی کے راستے سے حکم آ گیا ہے کہ آپ واپس جائیے. اگر آپ عمرہ کرنے کی کوشش کریں اور اگر آپ اپنے جذبے کو پورا کرنا چاہیں، حالانکہ جذبہ بہت اچھا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنے کا اور بیت اللہ کی زیارت کا جذبہ بہت اچھا ہے، مگر حکم ہی آگے واپس ہے.
اس وقت کا جو حال کا عمل ہے وہ عمرے کو چھوڑنا حال کا عمل ہے. اگر آپ عمرہ کر لیتے ہیں تو آپ گناہ گار ہوں گے، اللہ کے نافرمان کہلائیں گے. جبکہ بعض ائمہ کے نزدیک عمرہ کرنا واجب ہے. بعض ائمہ کہتے ہیں عمرہ کرنا واجب ہے. جواب ہے کیا واجب ہے؟ آنا آپ کے سنت ہے. جواب ہے کیا واجب ہے؟ آنا آپ کے سنت ہے. اس کے باوجود اگر آپ عمرہ کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، نافرمان ہوں گے اور نبی کی بات کا انکار کرنے والے ہوں گے. حالانکہ آپ کے جذبہ کو بیت اللہ کی زیارت کا ہے کہ اگر آپ کے دل میں بیت اللہ کی زیارت کا جذبہ ہے، ہم اچانک یہ کہتے ہیں کہ آپ واپس جائیے. ہم تمہیں جانچنا چاہتے ہیں کہ تم اطاعت کرتے ہو یا نہیں. آپ کو بہت آسان مثالیں پیش کر رہا ہوں. کیا قرآن سے بھرا ہو احادیث بے شمار ہیں. جو قرآن نے کہا ہے ڈرنا چاہیے لوگوں کو جو نبی کے حکم کی نافرمانی کریں کہ ان کو کوئی فتنہ پیش آ جائے جب وہ کسی عذاب مبتلا کر لی جائے. قرآن کہتا ہے کہ نبی کی نافرمانی سے مسلمان کو ڈرنا چاہیے. آپ کی نافرمانی کریں ان کو ڈرنا چاہیے. تو کسی عذاب کے اندر مبتلا کیے جائیں لیکن فتنے میں ڈال دیے. میں نے عرض کیا کہ یہاں جذبہ عمرہ کرنے کا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو بیت اللہ کا طواف کرنے سے روک دیا. وہ عورت بیچاری بیمار تھی، جزام کی اسے بیماری تھی. اس کے ہاتھوں میں پیروں میں زخم تھے جس سے جو ہے خون بہتا تھا. وہ پٹی مان کر کس طرح سے بیت اللہ کا طواف زمین پر گھسٹ کر کرتی تھی. وہ اس سے چل نہیں سکتی. عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا ہے اللہ کے بندی لوگوں کا علی اپنا ہے، تیرے طواف کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. طواف اس نے طواف چھوڑ دیا، اپنے گھر بیٹھ گئی. جا کے حضرت کی شہادت ہو گئی. ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس سے کہا کہ جس نے تجھے عمرہ طواف کرنے سے روکا تھا وہ اس کی وفات ہو گئی ہے، اب کیا تو طواف کر دیا، کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس نے عورت نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے امیر کی اطاعت کروں اس کے حیات میں، نافرمانی کروں اس کے مرنے کے بعد میں طواف نہیں کروں. اگر امیر چلا گیا تو کیا بات ہے، حکم تو باقی ہے. جذبہ ایک کام کے کرنے کا شوق اور جذبہ حکم آئے اس کے خلاف. ہم تمہیں جاننا چاہتے ہیں کہ تم کتنی اطاعت پر ہو. انبیاء سے لے کر صحابہ سے لے کر اولیاء سے لے کر عام انسانوں کا مزاج ہے کہ انہیں اولاد کا شوق ہوتا ہے. نبیوں کو اولاد کی ضرورت دین کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے. اللہ معاف کرے دنیا داروں کو اولاد کی ضرورت اپنا دنیا کا وارث بنانے کے لیے ہوتی ہے. وہ دین کا وارث بناتے ہیں، دنیا کا وارث بناتے ہیں. دونوں میں جذبہ اولاد کا ہوتا ہے، دونوں کی نیت مختلف ہوتی ہے. انبیاء کا جذبہ اولاد کے ہونے کا دین کی حفاظت کے لیے، اور دنیا داروں میں اولاد کا جذبہ دنیا کا وارث بنانے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی بڑھاپے میں اولاد مانگی اللہ سے. بڑھاپے میں مانگی اولاد اللہ سے. اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی ہے. بڑھاپے میں اولاد لیکن جب اولاد کسی قابل ہو گئی اور باپ کے کام آنے لگی اور باپ کی مدد کرنے قابل ہو گئی تو حکم یہ آیا کہ اس کو دماغ اس کو آپ ذبح کیجیے. میں آپ کو پہلی بات یاد دلاتا ہوں، میں نے کہا تھا کہ یہ بات میں کوئی حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کام میرے کرنے کا یا نہیں. حکم آ گیا کہ آپ اسرائیل کو ذبح کریں. ابراہیم علیہ السلام نے حکم پر چھری چلائی ہے. نہ اللہ سے پوچھا وجہ کیا ہے.
کیا وجہ ہے آپ دعا کروا رہے ہیں؟ آپ وجہ بتا دیے دعا کر دیں گے. وجہ کیوں معلوم کر رہے ہیں آپ اس لیے وجہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اپنی کسی وجہ سے دعا کریں. اللہ کو اپنی سے دعا کریں. جو آدمی دین میں وجوہات تلاش کرتا ہے یہ اس کی نافرمانی کا ایک حصہ ہے کہ یہ تسلی چاہتا ہے اپنے لیے کہ مجھے تسلی ہو جائے گی اگر میرے بیٹے کا کوئی ضرور بتا دیا جائے گا مجھے تو مجھے تسلی ہو جائے گی پھر میں آسانی سے اس کو دفاع کر دوں گا. آپ اگر بلا وجہ دفاع کرائیں گے تو مشکل ہوگا اور اگر آپ وجہ بتا دیں تو دفاع کرنا آسان ہو جائے گا. میں کہتا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ اللہ سے کسی حکم کی وجہ معلوم کریں. آپ اپنے محلے کے کلینک کے ڈاکٹر سے دوا لے رہے ہوں اور آپ یہ پوچھیں ڈاکٹر صاحب یہ دوا آخر آپ کیوں دے رہے ہیں, کیا مقصد ہے آپ کو دوا دینے کا, آپ بتائیے بولیے آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں, تو وہ آپ کو پاگل کہے گا. تو ڈاکٹر کو غصہ آ جائے گا, کہے گا آپ سے کیا مطلب ہے, میں آپ کا معالج ہوں, یہ دوا میں آپ کو دے رہا ہوں آپ کو کھانی, آپ کیا مطلب ہے. ایک ڈاکٹر کی دوا کے سوال پر آپ کو بیوقوف کہا جا رہا ہے. آپ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی کیا وجہ ہے. پیشوا سنتیں ہیں جنہیں مسلمان اس لیے چھوڑے ہوئے ہیں کہ اس کو اس سنت کے فائدے کا علم نہیں ہے. وہ کسی مسلمان کا یہ سوال کرنا کہ اس سنت کا کیا فائدہ ہے, تو کہتا ہوں کہ اس سے بڑا پاگل, اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے جو کسی سنت کے فائدے کو معلوم کر کے خود پر عمل کرے. ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو برا کیا, وجہ نہیں معلوم. یہاں ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہو رہا ہے بیٹے کو ذبح کرانے میں, اور وہاں ایک صحابی کا امتحان دیا ہوا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی تھے مدینہ منورہ میں جو اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے. آپ نے انہیں پکڑا, ان کو آپ نے پکڑا, تھوڑا یہاں پورے مدینے میں ایک واحد آدمی تھا جو اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا اور بہت مال خرچ کرتا تھا باپ پر. تھوڑا یہاں آؤ اور اپنے باپ سے بات کرنا. کوئی ضرور, کوئی خطا, کوئی وجہ کچھ نہیں. حکم جاؤ جاؤ باپ سے بات کرو. یہ صحابی سنتے ہی دوڑے, انہیں کہا جائے کہاں بھاگ رہے. اچھا نا آپ کا حکم ہے میں اس پہ دیر کر دوں, شادی کرنے دوں, ماننا ان کی بات ہے, میں باپ سے لے کر آتا ہوں. انہوں نے کوئی آج مجھے سوچتا ہے کیا کہا جا رہا ہے, یہ دوڑے فوراً میں یہاں آتا ہے آپ کا حکم ہے میں باپ کا سے لے کر آتا ہوں. میں کہ ہم تو دیکھنا چاہتے تھے کہ محبت باپ کی زیادہ ہے ہم سے زیادہ ہے. یہاں محبت کا امتحان اس نہیں ہو رہا ہے کہ آپ میری کسی سنت پر عمل کریں گے اور آپ میری احکام کا حالت پورا کریں گے. یہاں محبت کا امتحان باپ کو قتل کرا کے ہو رہا ہے کہ باپ کا سر لے کر آئیے اگر آپ کا ہم سے محبت ہے. یہاں یہ سوال نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کو ہمارے لباس سے, ہماری شکل سے کتنی محبت ہے. یہاں سے سوال نہیں, یہاں سوال سنتوں سے محبت کا نہیں ہو رہا ہے. یہاں سوال باپ کا سر کٹوا کر دیکھا جا رہا ہے کہ باپ کو زیادہ نہیں زیادہ. مسلمان اتنی معمولی خواہشات پر سنتوں کو قتل کرتا چلا جا رہا ہے. وہاں نبی اپنی محبت کا امتحان لینے کے لیے باپ کو قتل کروا کر امتحان لے رہے ہیں محبت کا. آپ بھی سمجھتے ہیں کتنی بار میں کہتا ہوں نبی کا محبت کرنے والا. وہاں سنت کے احیاء پر محبت کا امتحان نہیں ہو رہا ہے, وہاں سنت کے اتباع پر محبت کا امتحان نہیں ہو رہا, وہاں باپ کا سر کٹوا کر محبت کا امتحان ہو رہا ہے. لیکن ہم تو دیکھنا چاہتے تھے محبت ہم زیادہ کافی ہے. آج تم امتحان میں کامیاب ہو گئے, تم نے حال کا عمل پورا کیا ہے, تم نے حال کا عمل پورا کیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں کافی سے میدان میں
ان کے بیٹے عبد الرحمان بن ابی بکر وہ کفر پر عبد الرحمان بن ابی بکر کافر تھے اس وقت تک، تو کہنے لگے جنگ کے بعد عبد الرحمان بن ابی بکر اور اس کے بیٹے کہنے لگے کہ ابا جان کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ میدان قتال میں میری تلوار کے پیچھے آ گئے، مگر میں نے تھوڑا باپ سمجھ کے چھوڑ دیا کہ باپ کو کیا قتل کروں، بس آپ کے احترام میں باپ ہے، باپ کو قتل کرنا ٹھیک نہیں ہے، میں نے آپ کو اس لیے چھوڑ دیا، ورنہ کئی موقع ایسے لگے کہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے، اور وہ کسی نے جواب دیا بیٹے اگر تمہیں تلوار کے نیچے آ جاتے تو مجھے نہ چھوڑتا، تم نے تو مجھے چھوڑ دیا باپ سمجھ کر، مگر میں تمہیں بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے۔ کتنی سنتیں مسلمان قتل کر رہا ہے، وہاں باپ بیٹے کو اس لیے قتل کرنا چاہتا تھا کہ یہ نبی کے مخالفت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اب تو قصہ ہی ختم کر دیا، پڑھے لکھے لوگوں نے سارا دین ہی گاڑ کے پھینک دیا، وہ اپنے آپ کو بڑا محقق سمجھتے ہیں۔ کوئی زمانہ ہوتا کوئی زمانہ ہوتا کوئی زمانہ ہوتا کہ اگر ایک لوکی کی سبزی روٹی کی ترکاری کو کوئی ناپسند کر لے، ترکاری کو کوئی ناپسند، کوئی لوکی کی ترکاری کو کہتے مجھے پسند نہیں ہے، تو اس آدمی کے مرتد ہونے اور اسلام کا خارج ہونے کے لیے کیا کام تھا کہ آپ ایک محمد صلی کی ایک کھانے کی چیز جو عادت کی چیز ہے اس سنت کو اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا تھا، لیکن سب سے بڑی عدالت بغداد کی اور اس کے سب سے بڑے قاضی خدا قاضی یوسف، ان کا بڑا جگری دوست ان کا وزیر، اس کی دعوت کی وہ کھانے میں آیا، قاضی صاحب نے اپنے دوست وزیر کو حدیث سنائی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول کو لوگی پسند تھی، اس وزیر نے کہہ دیا مجھے لوگی پسند نہیں ہے، آپ سنیے تو صحیح، تلوار نکالی میدان سے اور اس کے قتل کا ارادہ کر دیا، علامہ ہو گیا، کیا بات ہو جائے۔ بھائی صاحب نے کہا کہ جس نے لوکی کو کہا مجھے پسند نہیں ہے، یہ آدمی اسلام سے مرتد ہو گیا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ آپ کو آپ دیکھو داڑھی مونڈنے اور داڑھیوں کو قتل کرنے میں کوئی شک نہیں ہے، دوسرا برابر، وہاں لوکی کو ناپسند کرنے والے لیکن مجھے پسند نہیں، اچھا مسلمان ہو، مسلمان ہو، اللہ کے کو لوگی پسند ہے، تمہیں پسند نہیں ہے، فرمایا کہ میرا فیصلہ ہے کہ اس آدمی کو قتل کر دیا جائے، عدالت کا فیصلہ ان کے قتل کا ہوگا، تو بغیر میں ہنگامہ ہو گیا، جو بچہ بھی یہ سنتا تھا کہ اس نے سنت کا انکار کیا ہے، بچہ بھی کہتا کہ یہ آدمی کو قتل کر دیا جائے، تو مسلمان تو چاہیے قابل کیا وہ عذاب پڑا ہے مسلمان پر کہ یہ سنتوں کو مٹاتا چلا جا رہا ہے، کافر کا قانون یہ ہے، قانون کا قانون یہ ہے، ملک کا قانون یہ ہے، دفتر کا قانون یہ ہے، ہمارے شعبے کا قانون یہ ہے، ہمارے معاملے کا قانون یہ ہے، پولیس کا قانون یہ ہے، یہ ہر قدم پر سنتوں کو ذبح کرتے چلا جا رہا ہے، ایسی سنتیں جو واجب کے درجے کی ہیں، یہ سنتیں جو واجب کے درجے کی ہیں، فیصلہ ہوا کہ اس وزیر کو قتل کر دیا جائے، اس نے روٹی کا انکار کیا، کیا نبی نعوذ باللہ روٹی کھانے کی وجہ ہے، آپ کی ایک عادت اور ایک پسندیدہ چیز روٹی کھانے کی چیز ہے، جب نبی کی ایک طبی خواہش کے انکار پر ایک آدمی کافی ہو سکتا ہے زمانے میں، سوچنے سے آپ جو سنتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے ٹائپ کی سنتیں ہیں،
جہاں پہ حجے کی سنتیں ہیں اس کی مخالفت کرنے والے کا کیا درجہ ہوگا آپ ذرا سے اندازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں ایسی بات کہنا چاہتا ہوں، حال چاہوں کو پورا کرنا یا حال چاہوں کو لائے، چنانچہ میں آپ کو اس کی مثال دے رہا ہوں کہ اچانک حکم آئے گا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو ضائع کرتے ہیں تو بتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کا اس طرح امتحان دیا ہے اور صحابہ امتحان میں کامیاب ہو صحابہ امتحان میں کامیاب ہو۔ اس کے علاوہ میں تو عرض کیا نا ایک عبادات کی لائن کے احکام ہیں، اسی طرح انسانی ضروریات ہیں اور کچھ عادتیں ہیں۔ مثال کے طور پر میں دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ایک ضرورت ہے اور ایک عادت ہے انسان کی، شراب حلال کی خوب پی جاتی، بعض صحابہ شراب کو خوب عادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ تھے جو شراب نہیں پیتے تھے ورنہ اکثر صحابہ شراب کے عادی تھے۔ اس شراب کی حرمت تو حرام کیا گیا، جب اس کی حرمت کا اعلان ہوا حکم آیا تو صحابہ نے پیلی شراب کو پھینک دیا، پیلی شراب سے پھینک دیا۔ یہ کہا ہمیں کہ حکم مسیح نے نازل ہوا، وہاں سے آدمی نے آ کر خبر کی محلے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکم نازل ہو چکا تھا زمین پر اور ہم نے اس کے بعد شراب پی ہے۔ سوال اس کا نہیں ہے کہ آئندہ پئیں گے نہیں پئیں گے، سوال اس کا ہے کہ جو پی ہوئی ہے اس کا کیا کیا جائے، نہیں کہ آئندہ نہیں پئیں گے۔ جو شراب کا گھونٹ حلق سے اترا ہے حکم کے نازل ہونے کے بعد جو گھونٹ شراب کا اترا ہے حلق سے اس کو بھی ہمیں پیٹ سے نکالنا ہے، اس لیے کہ یہ شراب پی گئی ہے حکم نازل ہونے کے بعد۔ یہاں تو آدمی کو ایک چیز کا حرام ہونے کا علم ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اور وہاں شراب کے حرام ہونے کا جب علم ہو گیا صحابہ کو انہوں نے حکم کے نازل ہونے کے بعد معلوم ہونے سے پہلے جو شراب پی ہے اس کو بھی حد پیٹ سے نکالا۔ ساری زندگیوں میں شراب اس طرح بہ رہی ہے، پانی بہتا ہے، صحابہ نے اپنے قبضے توڑ دیے اور یہ ایک چیز کی عادت تھی، ایک ہوتی انسان کی ضرورت، یہ تو شراب کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کے بغیر آدمی جی نہیں سکتا، ایک انسان کی ضرورت، بھوک ایک فطری تقاضا ہے، بھوک ایک فطری تقاضا ہے، بھوک ایک فطری تقاضا ہے۔ صحابہ سفر میں گئے، اللہ ہو گئے، میں تو آپ کو صرف امتحانات بتلا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے کیا کیا امتحان دیتے ہیں۔ بھوک ایک فطری تقاضا ہے، نبی ہو صحابی ہو ولی ہو سب کو بھوک لگے گی، یہ تو ہے ہی نہیں کہیں کہ بھائی کوئی ایسا آدمی ہو کہ اس کو بھوک ہی نہ لگتی ہو، ایسا تو ہے نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لڑکیاں آئے بھوک کی شدت نے نماز میں بٹھا دیا، پھر کیا پڑے صاحب نے پوچھا کیا کوئی بیماری ہے، ہماری بیماری نہیں ہے، صرف بھوک ہے جس نے نماز میں بٹھا دیا ہے، کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ بھوک ایسا سب کو ہے، نبی ہو صحابی ہو ولی ہو سب کو بھوک لگا ہے، صحابہ کو بھوک لگی، اللہ ختم ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے، غلہ ختم ہو گیا۔ اللہ چاہتے زمین سے کیا غلہ نکلا تھا، آسمان سے اللہ تعالیٰ کھانا اتار دیتے۔ یہ امتحان کی چیزیں نہیں ہیں، یہ کوئی امتحان نہیں ہے کہ غلہ ختم ہو گیا آسمان سے اتر جائے زمین سے نکل آئے، نہیں۔ امتحان یہ ہوا کہ ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم
اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ نے امتحان دے رکھا. جب غلہ ختم ہو گیا اور بھوک رہی صحابہ کو اور کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تو سواری اور کیا کرے. تو صحابہ کے ساتھ سواری کے گدے تھے اور گدھا اس وقت تک حلال تھا. کپڑے وغیرہ کھائے جاتے ہیں مار کر اس طرح گدے کھائے جاتے ہیں. کیا کہ سواری ایک گدے میں تو سوار ہو جائیں گے باری باری سوار ہو جائیں گے. یہ تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. پیٹ کا مسئلہ زیادہ عام ہے اور بھوک کا مسئلہ زیادہ عام ہے. انہوں نے گلا ذبح کیا تو گوشت بنایا کھانا چڑھایا. جب ہانڈیوں میں گوشت گلنے کے قریب ہو گیا اور کھانا تیار ہو رہا تھا صحابہ بھوک کی شدت میں اللہ کے راستے میں یہ ایسے ہی کھانا کھانے کے لیے بیٹھنے لگے. اچانک آسمان سے حکم آ گیا. آپ میں اپنے منادی سے یہاں اعلان کر دو جا کر صحابہ میں کہ اسی وقت گدھے کو حرام کر دیا گیا ہے. یہ پکا ہوا کھانا پھینک دیا جائے. ہانڈیاں توڑ دی جائے. کوئی کہے نعوذ باللہ کوئی کہے کوئی سوچے اور داخل ہو جائے. کھانے کے لیے کچھ اور بھی جاتا ہے. پہلے تو اس کو حرام کر دیا جاتا ہے. آج کتنے لوگ حرام کاروبار کرتے ہیں اس انتظار میں کوئی حلال کا انتظام ہو جائے گا تو حرام کو چھوڑ دیں. وہاں حلال گوشت تیار ہو رہا ہے سفر میں اور اس کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. نہ اللہ نے یہ کہا کہ مدینے پہنچ جاؤ تو حرام کر دیں گے. نہ یہ کہا کہ لو اس کے بدلے میں یہ کھا لو حرام کر دیں گے. اس کو کوئی امتحان نہیں ہے. اگر ہم آپ کو اس کے بدلے میں کچھ اور دے دیں تو اس کو حرام کر دیں تو اس میں تو آپ کا کوئی امتحان نہیں. آپ کا امتحان تو اس میں ہے کہ کھانے کے لیے وہ کچھ کھا نہیں یا حلال تھا اس کو حرام کر دیا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہم مانتے نہیں مانتے. آپ نے پکا پکایا سارا گوشت تیار کھانا جب سے جو کہ حرام ہو گئی ہے تو پھینک دینا چاہیے. بلکہ روایت میں کہ ہانڈیاں توڑ دینا. ہانڈیاں توڑ دینا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم بات مانتے ہی نہ. صحابہ نے بولا کہ میں کہتا ہوں اتنے صحابہ کے ساتھ اتنی غیبی مددوں کے واقعات ہیں وہ سارے ظاہر کے خلاف واقعات جس لیے کوئی نہ قدم اٹھائے ظاہر کے خلاف قدم نہیں اٹھاتے حکم پر. وہ ظاہر کے خلاف مددیں نہیں دیکھ سکتے. تو سمجھتے ہیں کہ یہ مدد ان کا ایمان کا کمال ہے. میں کہتا ہوں ایمان کا کمال نہیں اطاعت کا کمال ہے. اطاعت کا کمال اطاعت کا کمال ہے. کمال ایمان نہیں کمال اطاعت اور کمال اطاعت تو اللہ کی طرف سے ظاہر کے خلاف آ ہے. یہ ہے مثالیں ہیں عبادت میں عادات میں معمول میں سب کہیں کے متعلق میں نے آپ کو مثالیں پیش کی. ٹھیک ہے اس طرح ہر کام عبادت کے لیے اور ہر کام عادات ضروریات میں آئے گا اور ہر کام حیثیت کے خلاف آئے گا. ہر کام معمول کے خلاف آئے گا. ہر کام جذبے کے خلاف آئے گا. ایسے ہی حال کا جو امر ہے دعوت اللہ کا وہ بھی اچانک آئے گا. اور خدا کی قسم دعوت کے فریضے کو ٹالنا نماز کو ٹالنے کی طرح ہے. نہیں کہا ہوگا دعوت کے فریضے کو دعوت کے فریضے کو ٹال دینے والے کو بھی اللہ کے عذاب سے اتنا ہی ڈرنا چاہیے جتنا نماز کے فریضے کے ٹالنے والے کو اللہ کے عذاب ٹالنے سے ڈرنا چاہیے. آپ اس کو پولیس سے کہتے ہیں ان باتوں کو کہ آپ کو بھی دعوت کے فریضے کا اندازہ نہیں. آپ کو دعوت کے فریضے کا اندازہ نہیں ہے. آپ یہ اس کو بڑی کفایت سمجھ کے ڈال دیتے ہیں کہ بڑا کرے گا نہیں کیا جا رہا. پھر کیا غور کرے قرآن
قرآن میں نکلنے کا جو حکم ہے یہ بھی حال کا عمل ہے، یہ بھی حال کا یہ بھی حال کا عمل ہے۔ قرآن میں نکلنے کا جو حکم ہے یہ بھی حال کا عمل ہے۔ اس حال کے عمل کو ٹالنے پر بھی عذاب کی قرآن میں دھمکیاں ہیں۔ حال کا عمل، حال کا عمل نہیں کرنا ہے، اس کو ٹال دینا۔ اس کو ٹالنے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ کے عذاب کا آنے کرے۔ یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں، ایک نہیں بے شمار آیتیں ہیں۔ بعض آیتیں تو وہ ہیں جہاں قتال کا شبہ بھی نہیں ہے، لیکن نکلنے میں دیر کرنے پر اللہ کی دھمکیاں ہیں۔ آپ قرآن پتہ چلے آپ کو اس طرح حال جانور عبادات میں، عادات میں، ضروریات میں اس طرح حال جانور دعوت اللہ کے ذریعے نہیں ہے۔ یہ ایسا حال جانور ہے نماز کی طرح کہ آپ اس کو ٹال نہیں سکتے، آپ اس کو ٹال نہیں سکتے۔ مالک کے جو ساتھیوں نے اس کام کو کرنے سے انکار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے حال کے عمل کو ایک ایک ٹال دیا کہ کل کریں گے، کیا کریں گے، کل نکلیں گے، پرسوں نکلیں گے، کل نکلیں گے، پرسوں نکلیں گے۔ یہ ان سے یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ان سے ہوئی۔ اس پر 50 رات ہنگامہ ہوا مدینہ منورہ میں، اور 50 رات تک ان سب کا بائیکاٹ کیا گیا، مکمل بائیکاٹ۔ پورے مدینے میں کوئی ان کا سلام جواب دینے والا نہیں تھا، پورے مدینے میں کوئی ان سے کلام ان کا ایسا بائیکاٹ ہوا ہے میں کہتا ہوں کوئی ثابت کر دے کسی زنا کرنے والے سے، چوری کرنے والے سے، شراب پینے والے سے کسی سے لگے ہوئے ایسے ناراض ہو رہے ہوں جیسے اس طرح کو ثابت کریں۔ سارے قبائل ایک طرف، کسی کبیرہ گناہ پر آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے رسول یہ سے ناراض ہو رہے ہوں جیسے ناراض سے ہو جائے کہ انہوں نے دعوت اللہ میں حال کے عمل کو ظاہر کیا، اس کو ڈال دیا۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ حال کا عمل، حال کا عمل دونوں برابر ہیں، چاہے باہر نکلنے کا عمل ہو چاہے مکانی کام کا عمل ہو۔ حدیثیں ہیں، آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ حال کا عمل برابر ہے، چاہے مکانی کام کا عمل ہو چاہے باہر نکلنے کا حکم ہو۔ دونوں حکم ایسے ہیں کہ ان کو ٹال بھی نہیں سکتے، ان کو ٹال بھی نہیں سکتے۔ ساتھیوں نے یہ حال کا عمل کر دیا اور یہ چلتا گیا یہاں تک آپ واپس آ گئے سمجھ سے۔ اللہ نے حکم دیا کہ ان 3 آدمیوں سے آپ بات نہیں کر آپ ناراض کرنا، سوچیے آپ ان سے کون سے گناہ ہوا۔ میں کہتا ہوں آپ سے اس گناہ کو مسلمان زبان میں گناہ ہی نہیں سمجھتا، ان سے وہ گناہ ہوگا۔ اس زمانے کا مسلمان اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کو گناہ نہیں سمجھتا۔ شراب پینے، چوری کرنے، جھوٹ بولنے، غیبت کرنے، زنا کرنے، سود کھانے، جتنے بھی گناہ ہیں تم گناہ سمجھتا ہے۔ ان سارے گناہوں کو ختم کرنے کی جو عملی محنت ہے اس محنت کے چھوڑنے کو مسلمان گناہ نہیں سمجھتا۔ یہ بڑی ناسمجھی کی سوچے ہوئے کہتا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے کہ نکلنا تو کتاب کی وجہ سے ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، تو میں کہتا ہوں کہ اس نے نبی کے بعثت کے مقصد کو سمجھا ہے کہ اس راستے میں نکلنے کا مقصد کو سمجھا ہے۔ وہ بیچارہ پتہ نہیں کس مخالفے میں ہے، پتہ نہیں کس مخالفے۔ ورنہ خروج کا اصل مقصد دین کو قائم کرنا، اور خروج ورنہ کا اصل مقصد ہے امت کو افساد سے بچانا۔ خروج کا اصل مقصد تھا امت تک علم کو پہنچانا، امت کو جہالت سے نکالنا۔ اس میں تاخیر پر اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے، قرآن نے صاف کہا ہے نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ حال کام ہے، تو اس نے ایک بات کہی ہے آپ سے کہ حال کا عمل برابر ہے، چاہے خروج کا
کا ہو چاہے مکانی کام کا ہو. انگلش کی روایت ہے، میں آپ کو مکانی کام کی بات کرتا ہوں. مکان پر رہتے ہوئے مسلمانوں کو مسجد میں جمع کر کے ان کو دین کی بات سمجھانا، یہ حال کا یہ حال کا حال کا میں آپ سے شروع سے لے کر ابھی تک حال کے عمل کے پورا کرنے کی بات کر رہا ہوں. یہ حال کا اللہ نے علیہ السلام کو کہ یحییٰ بنی اسرائیل کو جمع کرو مسجد میں، حال کا اور مسجد میں جمع کر کے آپ نے 5 باتیں سمجھائیں. اللہ کے راہ کو شریک نہ کریں، ایمان نماز قائم کریں، زکات ادا کریں، رمضان کا روزہ رکھیں، اللہ کا ذکر کریں. یہ 5 باتیں بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کر کے سکھانے کا حکم دیا گیا. علیہ السلام کسی کام میں مشغول ہے، ظاہر بات ہے انبیاء علیہ السلام نعوذ باللہ کسی خواہش میں یا کسی دائمی کام میں تو ممکن نہیں کہ وہ مشغول ہوں. وہ کسی ایسے ہی کام میں مشغول تھے جو کام انبیاء علیہ السلام میں کرنے کے ہوتے ہیں. یاد دلایا کہ یحییٰ اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا، اگر تم مشغول ہو تو یہ کام میں کر دیتا ہوں. حکم یہ دیا تھا اللہ نے کہ بنی اسرائیل کو آپ مسجد اقصی میں جمع کریں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یحییٰ اگر آپ مشغول ہیں کام میں کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. آپ جواب سنیے علیہ السلام کا. یحییٰ نے کہا عیسیٰ اگر یہ کام تم نے کیا میں نے نہ کیا تو اللہ مجھے پھنسائیں گے، اللہ مجھے عذاب دیں گے. آپ اس حدیث کو اس طرح اور کیجیے، میں بہت عام بات ہے. آج کا عمل ہے، آج کا عمل ہے مسجد کو آباد کرنا. بلکہ قرآن نے کہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجد کو ویران چھوڑ دے اور مسجد کو آباد کرنے کی کوشش نہ کرے. بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا مستحب کام ہے، کوئی کر لے تو اچھا ہے، نہ کرے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے. یہ خیال اس لیے ہے آپ لوگوں کا کہ آپ ان وعیدوں پر غور نہیں کرتے جن میں مسجد کی آبادی کی کوشش نہ کرنے پر اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے. ان وعیدوں پر غور نہیں کرتے. حالانکہ وعید ہے، صاف وعید ہے، صاف وعید ہے کہ اگر میں نے لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے دین کی بات سمجھانے میں دیر کر دی، میں نے اس کام کو نہ کیا یا میں نے دوسرے پر ڈال دیا اس کو، تو یہ اسلام صاحب کہہ رہے ہیں حدیث کے اندر کہ اللہ مجھے دین میں گزاریں گے، اللہ مجھے عذاب دیں گے. میں نے عرض کیا کہ اللہ کے راستے کا خروج اور دعوت اللہ یہ بھی حال کا عمل ہے. اس میں داخل کرنا بھی موجب عذاب کی جیسا سبا ہوا ہے کہ موجب عذاب ہے، یعنی اللہ کے عذاب کو واجب کر دے گا دعوت کے فریضے کو چھوڑ دینا. زمان نماز پڑھنے کو نہ سمجھتا ہے، روزے پڑھنے کو نہ سمجھتا ہے. میں کہتا ہوں کہ جیسا کہ محفوظ ہے کہ دعوت نماز کے فریضے سے بھی اعلیٰ عمل ہے. نماز کے فریضے اعلیٰ عمل ہے دعوت. یہ بات متفق ہے. مسلمان کی دعوت کے فریضوں میں رہ کر فریضہ رہا، اللہ نے اس فریضے کے ادا کرنے پر مسلمان کی روح کی ذریعے مدد کی تھی. اس لیے کہ 3 چیزوں میں وہ روح رکھا گیا ہے قیامت تک کے لیے جس سے اللہ نے نبی کی مدد کی. جس روح سے اللہ نے نبی کی مدد کی ہے وہ روح قیامت تک کے لیے 3 چیزوں میں رکھ دیا گیا ہے. اگر مسلمان کا حلیہ دل کے مطابق نہیں ہے تو ایسے مسلمان غیر مسلموں سے کہ ماتحت ہو کر رہیں گے اور مغلوب ہو کر رہیں گے. یہ پکی سچی بات، کیونکہ صاف روایت ہے اور
صاف کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کی اللہ ہمیں ذلیل کریں گے، اللہ ہمیں ذلیل کریں گے۔ ایک ذلت کا جو ذلت کی وعید ہے مسلمان کے لیے، وہ ہے غیروں کی مشابہت میں ذلت کی وعید ہے، اور دوسری سخت وعید یہ بھی ہے کہ اگر یہ مسلمان اللہ کے راستے کے خروج کو چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر وہ ذلت مسلط کریں گے